بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے دو مسلمان مجاہد سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات ذکر کیے تھے، اور ذکر کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جماعت، دنیا میں سب سے زیادہ ایمان والی، سب سے زیادہ یقین والی، سب سے زیادہ اسلام والے، اسلام کے پہرے دار، اسلام کے نگہبان، اسلام کے محافظ، قرآن کریم کے پاسبان، اللہ کے نبی سے دین لے کر پوری امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے. کوئی موقع، کوئی موڑ، کوئی جگہ صحابہ کرام نے ایسی نہ چھوڑی جو کوئی یہ خیال کرے کہ یار یہ نیکی صحابہ کو کرنی چاہیے تھی، صحابہ نے وہ پہلے ہی کر ڈالی. ان کی نماز نرالی تھی، ان کا حج نرالا تھا، ان کی زکوٰۃ نرالی تھی، ان کے روزے نرالے تھے، ان کی تلاوت الگ تھی. وہ ایسا ماحول انہوں نے بنا لیا تھا، ایسا معاشرہ بنا لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ غفلت میں نہیں گزارتے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں کریں گے سو وہاں ملے گا. اس بنا پر انہوں نے رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، اس کو بڑا قیمتی جانا. چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لشکر ہے، اور کتنا خوش نصیب لشکر ہوگا جس کے سرداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. شام ہوئی، قافلہ رات کے لیے ٹھہرا، قیام فرمانے لگے. نماز عشاء کے بعد سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو آج میرے لشکر کی پہرے داری کرے، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. کون ہے جو آج میرے لشکر کی حفاظت کرے، پہرے داری کرے،
رات کو جاگے، نیند کو ختم کرے، دشمنوں سے میرے لشکر کی حفاظت کرے، میں وعدہ کرتا ہوں آخرت میں کوئی پریشانی، کوئی عذاب اس کے قریب نہ آئے گا۔ دو انصاری نوجوان سامنے آئے، عرض کرنے لگے آقا ہم اس خدمت میں مامور ہونا چاہتے ہیں، ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم رات کو پہرے داری کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہیں، رات کو نیند نہ کریں گے، غفلت نہ کریں گے، بالکل ساری رات جاگ کر ہم نگہبانی کریں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا تم پہرے داری کرو۔ دونوں آپس میں پہرے دار بیٹھ گئے، ادھر ادھر چکر بھی لگاتے ہیں، آپس میں کہنے لگے دونوں کے جاگنے کا کیا فائدہ، ایک آدمی کچھ دیر آرام کر لے۔ ایک آدمی نے آرام کرنا شروع کر دیا، چلو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بھی دونوں جاگ کر کیا کریں گے، دشمن کا پتہ ہی تو لگانا ہے۔ جس کی ڈیوٹی جاگنے کی لگی وہ بھی سوچتا ہے میں یوں ہی کھڑا کھڑا رات گزار دوں، یہی چلتا پھرتا رات کیوں گزار دوں، میں کیوں نہ نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں۔ آج کا مسلمان رات کو جاگنے کے لیے کنجریوں کے گیت کی کتاب پاس رکھتا ہے، اسے چلاتا ہے تاکہ مجھے نیند نہ آئے، بدکار عورتوں کے گانے، بدماش عورتوں کے گانے، حرام خور مرد عورتوں کے گانے۔ وہ مسلمان ڈرائیور، مسلمان راتوں کو کام کرنے والے کنجریوں کے گانوں کے سہارے جاگتے ہیں۔ آؤ کالی کملی والے کے غلاموں کا حال دیکھو، پہرے داری اپنے ذمے لی، اس کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا، کہتا میں نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ نماز کی نیت باندھ لی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن نے دیکھا یہ نماز کی نیت باندھے کھڑا ہے، تیر مارا، صحابی نوجوان کی پشت میں لگا، کمر میں لگا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ اور صحابہ کرام میری جیسی تیرے جیسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو مکھیوں پریشان کر دے، پنکھا رک جائے نماز نہیں ہوتی، ذرا سی کوئی آواز لگاتے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی نماز میں کھڑے ہوئے بھی دل ہمارا دکان پہ کارخانے میں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے پروانے غلام کی نماز دیکھو، 3 تیر کمر میں چبھ چکے، لگ چکے، پر نماز پڑھنے والے کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ خون نکل کر تیروں کی وجہ سے گرم گرم لہو وہ سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا، لہو بہ کر کے پہنچا، جوان کی آنکھ کھلی، اس نے شور مچایا اور خدا تجھ پر کرم کرے دشمن آ گیا، نماز ختم کر۔ اس نے نماز کا رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، وہ کہنے لگا کمال تیری، 3 تیری کمر میں تیر لگے ہوئے، لہو نکلتا نکلتا میرے نیچے آ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتا مالک کائنات کی قسم قرآن کے پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، اتنی لذت آئی، اتنا سرور آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا لطف آیا کہ مجھے تیر لگنے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، ہماری کوئی نماز ہے اس کی بھی توفیق نہیں۔ وہ ہندوستان میں ایک آدمی میرے سامنے بھی کہتا تھا، اگرچہ بچے تھے، ہمارے استاد سے بات کر رہا تھا کہ جی میں دکاندار ہوں، اگر کسی کا ادھار سودا دینا لکھنا بھول جاؤں تو میں نماز کی نیت جا کے باندھ لیتا ہوں، مسجد میں سارے سودے یاد آ جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جتنی سکون سے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جواب میں صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کا مزہ اٹھ جائے گا۔
से किसी ने पूछा अल्लाह वाले कयामत कब आएगी? कहने लगा जब नमाज का लोग रुकू सजदा सही करना छोड़ देंगे। एक और साहबी से किसी ने पूछा क़यामत कब आएगी? उसने कहा जब नमाज की लज्जत खत्म हो जाए, नमाज का खुशू खुजू खत्म हो जाएगा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं जामे मस्जिद में हजारों लाखों नमाजी होगा, पर तुम जब नजर मारोगे एक आदमी भी जिसे नमाज कहते हैं खुशू खुजू के साथ लज्जत के साथ नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। साहबी ने जब उसे बताया कि तेरी कमर में तीर लगे हुए हैं, उसने कहा जब से मैंने सलाम फेरा ना अब मुझे भी पता चल रहा है मेरी कमर में दर्द हो रहा है 3 जगह। अब मुझे पता चला जब नमाज खत्म कर दी। उसने कहा अल्लाह मैं तेरी कमर से तीर निकाल दूं। अब वो चुभे हुए तीर निकालने लगा तो अब यही सहाबी जिसको तीर लगे हुए हैं कहता है यार दर्द होता है कमर में, बड़ी तकलीफ होती है, तू यूं कर मैं दोबारा नीयत बांधता हूं फिर कुरान पढ़ूंगा, तू निकाल लेना मुझे पता ही नहीं चलेगा। आज रीढ़ की हड्डी में टीके लगाए जाते हैं, क्लोरोफार्म सुंघाया जाता है और काली कमली वालों के गुलामों का क्लोरोफार्म भी, लज्जत भी, ईमान भी, यकीन भी अल्लाह का कुरान था। सबसे बड़ी चीज वो इसी को मानते थे। चुनाचे फिर नियत की, उसने नमाज की बांधी और वो तीर फिर उस सहाबी ने खींचे उसकी कमर से तो उसे पता ही नहीं चला। अर्ज करने का मकसद ये कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को इतना संवारा, इतना बनाया, निगाह नबूवत से इनको इतना रंग रंग के पक्का कर दिया। उनका कीमा बनने तो बने मगर वो अपने कलमे से बाज आने को तैयार ना थे। औरत हुई या मर्द हुआ कोई भी हुआ, पक्के ठक्के लोग थे। अगर वो कुर्बानियां ना देते तो आज हमें कलमा मिलता कैसे, कुरान कैसे मिलता, ईमान कैसे मिलता? ये उन्हीं हजरात की जूतियों का सदका है जो आज मुसलमान बने फिरते हैं। एक सहाबी छोड़े, 1,29,000 सहाबा किराम की तादाद है। इनकी नीयतें ऐसी, इनके हालात ऐसे। चुनाचे फतह मक्का के मौके पर हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का बेटा जो अभी मुसलमान नहीं बना, मक्का छोड़ के दौड़ा। हम तो सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमने बड़े बड़े नुकसान किए, हमने बड़ी बड़ी काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई। आज इनका कब्जा हो गया मक्के पे, ना जाने क्या सजाएं देंगे, ना जाने कितनी तकलीफें देंगे। अकरमा दौड़ गया, उनके साथ और भी कई आदमी चले गए। अकरमा की बीवी उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला जो अब से पहले वो भी मुसलमान न थी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, अर्ज करने लगी मेरे आका ओ काली कमली वाले, मैं चाहती हूं मियां बीवी दोनों मुसलमान बने। मैं यहां रुक गई। अकरमा डर के मारे दौड़ गया। क्या आपके यहां इतने बड़े बड़े जुल्म करने वालों के लिए भी कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश है आपके यहां? फरमाया हाँ। अकरमा आ जाए मैं कुछ नहीं कहूंगा। उम्मे हकीम दौड़ी है, अकरमा कश्ती में बैठकर फरार हो रहा है। उम्मे हकीम आके कहती अकरमा तूने सिर्फ नाम सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको देखा नहीं है। मैं वादा लेके आई हूं, करीब तो आके देख, उन्होंने तो तुझे पहले माफ कर दिया। अकरमा को वापस लाई, कलमा पड़ा, मुसलमान बन गए मियां बीवी। मक्का मुकर्रमा में लोग धड़ाधड़ बैत कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। हरम मोहतरम में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत हरम के चारों तरफ कांपती फिरती है, डरती फिरती है, लरज रही है, कमजोर है, अपने ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए। हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वो माई है जिसने पैगंबरे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचे सैयदना अमीर हमजा को शहीद कराया, कच्चा कलेजा निकाल के चबाया और हजरत अमीर हमजा की खोपड़ी उतरवा कर उसमें शराब पी।
اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قہر کرنے والی عورت اسلام کی سخت ترین دشمن تھی. حرم محترم کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے. کسی نے پوچھا ہندا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ڈر بھی بڑا ہے پر سنا ہے دریائے کرم بھی بہ رہا ہے. میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، میں نے بڑے بڑے غضب ڈھائے، میں نے بڑے ستم کیے، کیا میرے جیسوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی نے جا کے عرض کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندا ڈرتی پھرتی ہے، لرزتی پھرتی ہے، کانپتی پھر رہی ہے، آپ سے خوف کھا رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی. آپ نے بلا کے فرمایا ہندا تو نے ظلم تو بڑا کیا، تو نے قہر تو بڑا کیا. کسی شہید کی لاش پہ اس کے بچے روئے ہوں گے، کسی شہید کی لاش پہ اس کی بیٹیاں روئی، کسی کی لاش پہ امی روئی، کسی کی لاش پہ گھر والی روئی، کسی کی لاش پہ بھائی برادری روئے، کسی کی لاش پہ خاندان رویا. امیر حمزہ وہ شہید ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کالی کملی والے روئے. فرمایا ہندا اگر تو صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں نے رحمت کی چادر بچھا دی، اگر تو پلہ پکڑے گی میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں. کلمہ پڑا، مسلمان بنی. جب خبر پھیلی مکے میں کہ ہندا مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. پھر شہید کرنے والا وحشی بھی آ گیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے پیٹ میں نیزہ مارا 11 ٹکڑے کر دیے. زبان الگ کاٹ لی، ناک الگ کاٹ لیا، آنکھیں نکال دی، کان الگ کاٹے، ہاتھ الگ کاٹے، پیر الگ کاٹے، پیٹ میں سے جگر اور کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، کھوپڑی اتار کر ہندا کو دی. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان بننے کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور رو رو کے عرض کی آقا میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے. فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول، تیری خطائیں معاف، وہ سارا معاملہ تو نے کفر میں کیا ہے. اسلام الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہلی خطاؤں کو اور کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن کیا بات فرمائی، ہائے ہائے. فرمایا او وحشی تیرا ایمان قبول، تیرا اسلام قبول، تیرا اکرام قبول، تیرا یقین قبول، ساری چیزیں قبول ہیں، پر ایک کام کرنا وحشی میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، ہمیشہ میرے پیچھے بیٹھنا، نماز میں اس جگہ کھڑے ہونا جہاں تقریباً میری نظر نہ پڑے. کیوں؟ جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا، اس لیے تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھنا. توبہ کر کے مسلمان بنتے گئے یہ لوگ. اور پھر ایسا وقت بھی آیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے کالی کملی والے جہاد آیا مجھے اجازت دو، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائے. میں نے جتنا نقصان بدر میں، احد میں، حنین میں کیا ہے، جتنا نقصان مسلمانوں کو آپ کو پہنچایا، میں زندگی میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں. اتنا ہی میں کافروں کو قتل کر کے اسلام کی خوشنودی چاہتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے. یہ تو وہ لوگ تھے میدان احد میں جس وقت لاشوں کو سنبھالا گیا
کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے بھائی کو سنبھالا، کسی نے ابا کو سنبھالا، ایک جوان کی لاش پہ بیٹھے ہوئے امام الانبیاء رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے آقا کیا ہوا، یہ کون تھا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، روز نئے نئے جوڑے بدلنے والا، روز عطر کی شیشی اپنے اوپر انڈیلنے والا، خوشبو میں رہنے والا، سینکڑوں روپے کا لباس پہننے والا، اسلام کے اوپر ننگا کر دیا گیا تھا، بڑی تکلیفوں سے زندگی کاٹی، اور آج میرا جھنڈا لیے کھڑا تھا اور یہاں شہید ہو گیا۔ یہ بہت یتیم بچہ تھا، ماں نے پالا، اتنا اسلام میں پختہ نکلا، سب کچھ قربان کر کے آج شہید ہو گیا۔ یہ امیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بڑے امتحان ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے موقع موقع پر امتحان ہوئے ان کے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، دو بھائی تھے، اماں نے پالا سنبھالا، امیر گھر تھا، اعلی درجے کا کھانا کھاتا تھا، اعلی درجے کا لباس پہنتا تھا، ہر وقت عطر، کہتے ہیں مکے میں اس سے زیادہ عطر استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا وہاں حرم میں اس وقت۔ بس زیارت ہو گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ آخر یہ باتیں چھپی تو نہیں رہتی۔ بڑے بھائی نے ایک دن گھر کے دروازے پہ پکڑ لیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے ہم نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صرف جاتا نہیں، میں تو ان کا غلام بن چکا ہوں، میں ان کی غلامی اختیار کر چکا ہوں، میں پکا مسلمان بن چکا ہوں، اس لیے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں موڑ سکتی۔ دعویٰ کیا نا کہ میں اسلام میں بڑا پکا ہوں، فوراً امتحان آیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے شہر بلخ میں ایک تاجر رہتا تھا، اور تجارت بھی کوئی گڑ شکر کی نہیں، دال چھولوں کی نہیں، کھانے پینے کی نہیں، تجارت بھی ہیرے اور جواہرات کی کرتا ہے۔ اتنا بڑا تاجر، بڑا امیر آدمی، بہت امیر آدمی، اور خوش نصیب بھی تھا، امیر بھی تھا۔ خوش نصیب میں نے اس لیے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس آدمی کے پاس سونے کی ڈبیا میں حضور کی داڑھی مبارک کے 3 بال بھی رکھے ہوئے تھے، 3 منہ مبارک تھے اس کے پاس۔ موت آئی، مر گیا۔ بڑا امیر گھرانہ، ہیرے جواہرات، سونا چاندی۔ تو 2 بھائی تھے، تقسیم کیا مال، ہیرے بٹ گئے، جواہرات تقسیم ہو گئے، سونا بٹ گیا، چاندی تقسیم ہو گئی۔ آخر اس ڈبی کا نمبر بھی آنا ہی تھا نا، سونے کی ڈبیاں لائی گئی، اس میں 3 منہ مبارک تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ توجہ کرنا، بڑا بھائی کہنے لگا ایک منہ مبارک یعنی ایک بال تیرا اور ایک میرا، اور تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر، آدھا تیرا آدھا میرا، اس کے 2 ٹکڑے کر۔ تقسیم ہونے والی بات جو تھی، چھوٹا بھائی کہنے لگا اگر یہ لفظ انہیں دوبارہ منہ سے نکالے تلوار سے تیری گردن اتار دوں گا، اگر یہ بات تیرے منہ سے دوبارہ نکلی میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اور کہنے لگا میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے ٹکڑے ہوتے دیکھوں۔ آج قرآن کے ساتھ کچھ ہو جائے کسی کو کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ قرآن
کریم پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، یوں پیچھ کر کے چلے جا رہے ہیں، اور تو نے کمایا نہیں ہے، بربادی ہوگی۔ اور قرآن کو پیچھ کرنے والے قیامت کے دن اگر قرآن والے نے پیچھ کر دی تو مارا جائے گا۔ پہلے زمانے میں عورت بھی مرد بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ اب تو ایسا بدتمیزی کا دور آیا، پرواہ ہی نہیں، جوتی اوپر اٹھا رکھی ہے، پیچھ ہو رہی ہے تو ہوا کرے، چلے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو تلاوت کرنے والے کو موقع دیکھنا چاہیے، میں ایسی جگہ بیٹھوں جہاں میری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک قسم کا عشق کا دعویٰ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کے بال کے ٹکڑے ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ فوراً امتحان آیا، بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو اتنا بڑا عاشق ہے، دیوانہ پروانہ ہے، تو یوں کام کر، اپنے نام کے ہیرے مجھے دے دے، اپنے نام کی جواہرات میرے حوالے کر دے، اپنے نام کا سونا مجھے دے دے، اپنے نام کی چاندی مجھے دے دے، اپنے نام کی دکان میرے نام لگوا دے، اپنے نام کا مکان مجھے دے دے۔ اور وچوں کوئی ہوگیا اٹھے یا میں ہی ہوا تو آخنا واہ جی واہ، یہ ہور گل ہے، وہ ہور گل ہے، یہی بات ہے، کوئی بات تو کن ماری کھڑا آخے کیوں دے دوا، میں اپنا حصہ تینوں کیوں دے دوا، تو کون ہے میرا حصہ لگن والا؟ عشق بئی شے ہے، دولت بئی شے ہے، ہیرے اور شے ہے، نبی دا عشق اور شے ہے۔ جی اج کل ایسا بنائی پھرتے ہیں، آخر نبی دا دین اور شاید نبی دا عشق اور شاید، طریقت اور ہے، معرفت اور ہے، حقیقت اور ہے، شریعت اور ہے، خبر ہے کی نے کہا کر دے ہوا۔ سچا عاشق تھا، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جمی ہوئی تھی، کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہنے لگا میں دل سے راضی، سارے ہیرے تو لے لے، سارے جواہرات تیرے، سارا سونا ساری چاندی تیری، سارے مکان دکان کاروبار تیرا، میں اس پہ دل سے راضی۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک حضور کے بال مجھے مل جائے، میں اس پہ بڑا راضی، دل سے راضی، سب کچھ تیرا، یہ 3 بال سرکار کے یہ میرے۔ اب سنا تو میں نے دیا، سنا آپ نے لیا، کرے کون؟ عمل کون کرے؟ وہ تو قبروں میں چلے گئے عمل کرنے والے تو۔ چنانچہ اس نے ہیرے لے لیے، جواہرات سونا چاندی لے لیا، اس نے وہ سونے کی ڈبیا لے لی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ رات کو جو سویا مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا اور دنیا میں سب سے بڑے امیر، اور دنیا میں سب سے بڑے امیر، یہ اس لیے فرمایا کہ پوری دنیا میں اس وقت میرے 3 داڑھی مبارک کے بال تیرے سوا کسی کے پاس نہیں، تو نے قدر کی، ہیرے دے دیے، جواہرات دے دیے، سونا ٹھکرا دیا، چاندی کو لات مار دی، سب کچھ چھوڑ کر میرے منہ مبارک پسند کیے۔ یاد رکھ تو کامیاب ہے، اور جس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات میرے بالوں کے بدلے میں لیے، عنقریب وہ تیرے دروازے پہ بھونک بھونک کر چوکیداری کیا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انقلاب لائیں تو کیا دیر لگتی ہے، وہ ہیرے ختم ہو گئے، اس کے وہ جواہرات اڑ گئے، وہ سونا چاندی ختم ہو گیا، اور اللہ پاک اس کو رنگ لگاتا چلا گیا جس نے قدر کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آ کے کہنے لگا بھائی اور تو کوئی دھندا نہیں، روزگار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، روٹی سے بھی تنگ آ گیا ہوں، تو اپنا چوکیدار رکھ لے، تو مجھے اپنا چوکیدار رکھ لے۔ چنانچہ رکھ لیا گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں پورا ہوا۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا
کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کہاں قدر، ہم تو سمجھتے کہانی ہے، چلو گزر گیا وقت، کہانی ٹھیک ہو گئی، مگر یہ بات نہیں۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہے، بڑا بھائی بحث کرنے لگا اور کہنے لگا تو پرانے دین میں آ جا، باپ دادا کے دین پہ آ جا، تو پرانے دین کو قبول کر لے، باپ دادوں کی رسمیں پسند کر لے، آج کے بعد میرے نام کی زمین تیری۔ صحابی فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا تو کفر کو ترک کر دے، تو اسلام پہ آ جا، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن جا۔